الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. وفوض إلى الله وإن الله بصير بالعباد. بلند صلوات. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة وبمحمد نبيا وبعلي وليا وبالحسن والحسين إماما شرفا. الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي القرشي الهاشمي سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله. صلوات. ماشاء اللہ. نعرہ تکبیر. خالق کا نام بہت بلند ہے. بلند آواز سے نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. پھر بھی نعرہ رسالت. اور ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. صلوات بلند آواز سے بھیجیں. واہ مالک لم یزل بانیان خمسہ اراکین خمسہ. اللہ ان کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جتنے بھی مومنین نوجوانان بزرگان سادات غیر سادات ذکر پاک میں دل میں قلب میں سکون شامل حال ہیں اللہ علیہ السلام سے بہرمند فرمائے. جو بیمار ہیں مالک شفا عطا فرمائے. اللہ خانے مسجد بانیان پولیسگان کی اللہ مغفرت فرمائے. حاضرین بانیان کی مالک عمر طولانی عطا فرمائے. ایک شلوات مل کے بلند آواز سے بھیجے. تو جو ہے کچھ گزارشات پیش کیے جائیں گے. ارشاد ربانی ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. فرمایا کہ کچھ ایسی ہستیاں ہیں کچھ ایسی ذوات مقدسہ ہیں کہ وہ کچھ چاہتے بھی نہیں ہیں. ان کی چاہت ہے ہی نہیں. ان کا اپنا ارادہ ہی نہیں ہے بلکہ ان کی وہ چاہت ہے وہ ارادہ ہے جو ان کے خدا کا ارادہ ہے. یعنی ہیں اللہ کے بندے ہیں اللہ کے مخلوق اللہ کے خاص ہستی ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ اس خمسے کا عنوان رکھتے ہیں مشیت خدا اور مشیت محمد و آل محمد. میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جناب تک پہنچے. کچھ مواد ایک سلوات کو رکھتا ہوں سے پہلی تمہیدی مجلس ہے. غور فرمائیے گا کہ وما تشاءون لفظ نافیہ سے اللہ نے شروع کیا ہے کہ ان کی کوئی چاہت ہی نہیں ہے ان کی کوئی مشیت ہی نہیں ہے ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے الا مگر ان یشاء اللہ مگر ان کا وہ ارادہ ہے جو ان کے خدا کا ارادہ ہے. سادے لفظوں میں ترجمہ کروں کہ کچھ اللہ کے خاص بندے ہیں کہ وہ کرتے ہیں جو ان کا خدا چاہتا ہے اور خدا وہ کرتا ہے جو وہ ہستیاں چاہتی ہیں.
توجہ فرمائیے گا، یہ بڑا لطف آئے گا توجہ رکھیں، چونکہ ہماری عزاداریاں یکم محرم سے لے کے 7 ربیع الاول تک مسلسل یہ جو آل محمد کا ذکر ہے، جس میں ہم اپنا قیمتی وقت بھی دیتے ہیں، دولت بھی خرچ کرتے ہیں، پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں، بیکار نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کے ارادے کی تکمیل جو اللہ نے کی ہے، اور اس ہستیوں نے اللہ کا نام ایسا بلند کیا، ارشاد ربانی ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، میرا حبیب تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اگر اجازت دیں تو میں جگا لوں گا بھائی، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے ذاکر بن جاؤ میں تمہارا ذاکر بن جاؤں۔ چونکہ جو ہستیاں خدا سے محبت کرتی ہیں، خدا سے پیار کرتی ہیں، اللہ بھی خود ان سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی خود ان سے پیار کرتا ہے، اور اتنا پیار کرتا ہے کہ اگر توجہ فرمائیے گا، چونکہ آل محمد نے اپنے آپ کو نہیں منوایا ہے، آل محمد نے ہمیشہ خدا کو منوایا ہے، خداوند متعال کو منوایا ہے، خداوند متعال کی پہچان کرائی ہے۔ تو تھوڑا سا میں آگے چلوں گا، اس کے بعد آل محمد کے بعد آل محمد کے چاہنے والے علماء بزرگان مراجع نے اپنے آپ کو نہیں منوایا، انہوں نے آل محمد کو منوایا ہے، آل محمد نے خدا کو منوایا ہے، اور خدا کا فیصلہ ہے کہ جو میری چاہت کے مطابق اپنی چاہت کو کر دے گا اس کو اتنا بلند کروں گا نا، اتنا بلند کروں گا کہ ان کے جنازے پہ سینکڑوں نہیں کروڑوں لوگ نظر آ جائے گا۔ آج آپ نے دیکھا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل چاہتا تھا کہ ہم ایران کو مل کر دیں، میں دیکھیں کوئی خاص کسی ملک کا ایجنٹ نہیں، لیکن چونکہ ہم حسینی ہیں، حسینی دیوانے پروانے اہل بیت کے چاہنے والے، ہم تو اس ذکر میں چاہتے ہیں کہ ساری دنیا آئے، ذکر حسین میں شریک ہو جائے، یہاں بیٹھنا بھی ثواب ہے، یہاں بولنا بھی ثواب ہے، یہاں لنگر کھلانا بھی ثواب ہے، یہاں لنگر کھانا بھی ثواب ہے۔ تو فرمایا اس لیے کہ اس مجلس اعزا میں کوئی شرط نہیں ہے، مسلمان آئے، غیر مسلم آئے، ہندو آئے، کرسچن آئے، اس لیے کہ وہ ہمارا مہمان بن کے نہیں آتا، وہ حسین کی اماں زہرا کا مہمان بن کے آتا ہے۔ ایک سلوات بھیجیے بلند آواز سے۔ میں دل جاتا ہوں امام زمانہ بلند سے بلند تر صلوات اللہ۔ دیکھیں جو لوگ اللہ سے محبت رکھتے ہیں نا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک آیت پڑھوں کہ من یتولی اللہ ورسولہ والمؤمنین، فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ سے ولا رکھتے ہیں اور اس کے رسول سے ولا رکھتے ہیں اور مومنین سے ولا رکھتے ہیں، فإن حزب اللہ هم الغالبون، کوئی اور گروہ کامیاب نہیں ہے، یہ گروہ کامیاب ہے، یہ گروہ جو غلبہ پانے والے ہیں۔ اچھا ہمارے ایک نعرہ ہوتا ہے کہ موالیان حیدر قرار، گھبرا تو نہیں رہے نا، آج پہلی مجلس ہے، تمہیدی مجلس ہے، اور موضوع بھی میں نے بڑا سخت چنا ہے، لیکن انشاءاللہ لطیف موضوع ہے، بہترین موضوع ہے۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ سے ولا رکھے، یعنی ہم نے سنا ہے کہ وہ تو صرف موالیان حیدر قرار، اللہ کہہ رہا نہیں، موالیان خدا بھی ہیں، توجہ بولیے گا، من یتولی اللہ ورسولہ، اور موالیان رسول خدا بھی ہیں، موالیان حیدر قرار بھی ہیں۔ یعنی ہمارے ہاں موالی چرسی کو نہیں کہتے، ہمارے ہاں موالی کہتے ہیں ولا رکھنے والے کو، چاہے تو اس کے دل میں اللہ کی ولا ہو، رسول کی ولا ہو، یا علی کی ولا موجود ہو۔ یہ دیکھیں ہم صرف کرتے ہیں، ٹائم صرف کرتے ہیں، اپنا وقت صرف کرتے ہیں، عزاداری مظلوم میں ہم تشریف رکھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو یہ کوئی عام ذکر نہیں ہے، عام عبادت نہیں ہے۔ یقین جانیے گا، آج میں تھوڑا سا جناب کا ذہن تیار کر رہا ہوں کہ یہ جہاں بھی مجلس اعزا برپا ہوتی ہے نا، چونکہ اہل بیت نے اللہ کو بلند کیا ہے، اہل بیت نے اپنے ارادے کو خدا کے ارادے کے حوالے کر دیا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں حدیث قدسی کا وہ ترجمہ کروں جس میں خداوند متعال نے فرمایا، اے فرزند آدم، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے۔ تھوڑا توجہ فرمائیے کہ اسی جملے کے بعد تھوڑا سا بولیے گا، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی کہ جو میری چاہت ہے۔
اگر تو نے اس کو حوالے کیا جو میری چاہت ہے پھر میں تجھ کو وہ دے دوں گا جو تیری چاہت ہے، اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے، پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ یا یعنی خداوند متعال، توجہ فرمائیے، یہ انتہائی ذرا تھوڑا سا خشک موضوع نظر آتا ہے، لیکن آل محمد کی بلا کے صدقے میں خشک نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ 5 مجلسوں میں اس کو تر بنا دیں گے۔ ذہن میں رہے مشیت خدا اور مشیت آل محمد الگ الگ نہیں ہے۔ میرا دل کرتا میں ایک آیت پھر ترجمہ کے سامنے پڑھتا جاؤں، ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، فرمایا لوگوں میرا حبیب کچھ نہیں بولتا، وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے۔ نبی کریم کے اوپر وحی کا سایہ ہے، وحی کا پہرا ہے، یعنی نبی کریم جب بھی کلام کریں گے وحی کے سائے میں توجہ رکھیں گے۔ اگر نبی سوئیں گے تو وحی کے سائے میں، توجہ نہیں فرمائی، اگر نبی کسی کو سلائیں گے تو وحی کے سائے میں۔ آپ تھکے ہوئے ہیں، اگر نبی کا ارادہ ہے تو توجہ فرمائی، اگر نبی کسی کو بلائیں گے تو وحی کے سائے میں، اگر نبی کسی کا ہاتھ پکڑیں گے تو وحی کے سائے میں۔ توجہ نہیں کر، میں پہلی مجلس ہے، میں پھر بتاتا ہوں، اگر کسی کو نبی کسی کو بستر دے کے جائیں گے تو بھی وحی کے سائے میں، اگر بیٹھے بٹھاؤ تو بھگا دیں گے تو وحی کے سائے میں۔ ایک شلوہ درجہ کریں محمد میں آج چاہتا ہوں کہ ذکر عزاداری کا ثواب کتنا ہے۔ توجہ فرمائیے، چونکہ حسین نے اپنی چاہت، اپنا ارادہ، اپنی مشیت اللہ کے حوالے کی، اور اللہ نے فرمایا کہ جو میرا ذاکر ہوگا میں اس کا ذاکر بن جاؤں گا، جو میرا ذکر بلند کرے گا میں اس کا ذکر بلند کر دوں گا۔ یعنی حسینیت کے ساتھ جو آپ لوگ جڑے ہوئے ہیں، رات کے 11 بجے 12 بجے 1 بجے تک عزاداریاں ہوتی ہیں۔ یقین جانیے میں کلر کہار کے قریب تک آخری مجلس پڑھتا تھا، 5 معاشرہ جو ہوتا تھا، ایک دن میں 5 مجلس سے 550 کلومیٹر کا سفر بھی ساتھ ہوتا تھا، اور آخری مجلس میں 11 بجے پڑھتا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا ہوتا تھا کہ ایسے لگ رہا ہے کہ صبح کے 10 بجے ہیں، امام مسلسل جاگ رہی ہے، اس لیے کہ آپ جو عزادار ہیں آپ کا بہت بڑا مقام ہے، آپ کی بہت بڑی عظمت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام میرے امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا آپ کے عزادار کا کیا مقام ہے، آپ کے حوبدار کا کیا مقام ہے، آپ کے ماتمی کا کیا مقام ہے، آپ کے جو جلوس اعزاء میں سفر کرتا ہے اس کا کیا مقام ہے، آپ کو جو دونوں ہاتھ سے ماتم کرتا ہے اس کا کیا مقام ہے، جو ایک ہاتھ سینے پہ باندھتا ہے اس کا کیا مقام ہے۔ اور بڑی مزے کی بات ہے کہ سائل نے عزادار کا ثواب، عزاداری کا ثواب، جلوس اعزاء میں شریک ہونے کا ثواب سائل نے کسی مولوی سے نہیں پوچھا، ڈائریکٹ مولا سے پوچھا ہے۔ ایسے بولیے گا انشاءاللہ بیٹھنا محسوس کرے گا، خود مولا سے پوچھا، مولا یہ بتائیں کہ عزادار حسین، ماتمی حسین، جلوس اعزاء میں شامل ہونے والا، علم اٹھانے والا، تعویہ اٹھانے والا، زلجنا کی بات پکڑ کے جلوس اعزاء میں چلنے والا مقام کیا ہے؟ میرے مولا شاہ فرماتے دیکھیے میرے کا انتہائی معتبر روایت، آیت اللہ محمود امامی اصفہانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، نفس المحموم للظلم تسبیح، حسین کا عزادار اللہ کو اتنا پسند ہے ہر سانس کے بدلے اللہ ایک تسبیح کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حسین کے عزادار کو بھائی توجہ فرمائیے گا، اللہ حسین کے چاہنے والے کو، حسین کے حبدار کو، حسین کے ماتمی کو، حسین کے جو ہے وہ حبدار ہے اس کو ہر سانس کے بدلے تسبیح کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ آپ کی توجہ ہے تو میں تسبیح کا ثواب بتاؤں؟ توجہ نہیں فرمائی، مولا فرماتے ہیں ترازو کے ایک پلڑے میں تسبیح کا ثواب رکھا جائے، دوسرے پلڑے میں 2 گھنٹے کی عبادت کا ثواب رکھا جائے، فرمایا تسبیح والا ثواب زیادہ ہوگا، 2 گھنٹے والا ثواب کم ہوگا۔ تسبیح کب پڑھی گئی ہے؟ شروعات بھیجی بلند آواز سے۔ بہرحال میں کوشش کروں گا رضا بھائی سے کہ کل تھوڑا سا اگر لاؤڈ اسپیکر میں مزید ذرا تھوڑا سا چاشنی ڈال دیں تو انشاءاللہ لطف مزید آ جائے گا، مجلس کمال ہو جائے گی۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں کہ حسین کا تسبیح کب پڑھی گئی؟ یہ جو 2 گھنٹے کی عبادت کا ثواب ہے یہ تسبیح کب پڑھی گئی؟ فرمایا تسبیح پڑھی خاتون جنت نے،
نبی نے شام کے ٹائم اعلان کیا کہ رات کسی کے گھر پہ ستارہ نازل ہوگا، اور توجہ فرمائیے، کسی کے گھر پہ ستارہ نازل ہوگا، اور فرمایا عام ستارہ نہیں ہے، جس گھر پہ ستارہ نازل ہوگا وہ گھر والا مجھ محمد کا داماد بنے گا۔ مل کے جس گھر پہ ستارہ نازل ہوگا نا، اس گھر والا جو ہوگا وہ مجھ محمد کا داماد بنے گا۔ بھئی لوگ خاتون جنت کا رشتہ مانگ چکے تھے نا، اس نے کہا کہ یا نبی اللہ مجھے رشتہ دے دے، سرکار نے فرمایا مشیت الہی کے تابع، جہاں خدا کی مرضی ہوگی وہاں میری زہرا کا رشتہ ہوگا۔ نبی نے اعلان کیا کہ جس گھر میں ستارہ آئے گا، ستارے کا نام ہے زہرا، تسبیح پڑھی ہے زہرا نے۔ توجہ رکھیے فرمایا، جیسے انتظار، اور توجہ رکھیے کہ بڑا لطیف جملہ ہے، یہ نبی نے فرمایا جس گھر میں ستارہ آئے گا وہ گھر والا مجھ محمد کا داماد بنے گا۔ پورا شہر پریشان ہے، مضطرب ہے، توجہ رکھیے گا، بیٹھے ہوئے ہیں کہ کس گھر میں ستارہ ہے، لیکن بڑی مزے کی بات ہے جس کے گھر نہیں آنا وہ پریشان ہے، جس کے گھر میں آئے گا وہ بالکل مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ وہ بالکل اطمینان میں ہے، بالکل مطمئن ہے کہ جس گھر میں ستارہ آنا ہے وہ بالکل اطمینان میں ہے، جس گھر میں نہیں آنا وہ دعا مانگنے پروردگار ہمارے گھر پہ ستارہ آ جائے، ہمارے گھر پہ ستارہ آ جائے۔ توجہ نہیں فرمائی، فرمایا جیسے کہا نا کہ ستارہ آئے گا، تو جب ستارے نے سات فلک کو چھوڑا، خاتون جنت مصلی پہ بیٹھی ہوئی تھی، بی بی نے آسمان کی جانب دیکھا، بی بی نے فرمایا اللہ اکبر، توجہ رکھیے گا میری جانب دیکھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، بی بی نے 34 مرتبہ پڑھا اللہ اکبر، ستارہ وہاں سے علی کے دروازے پہ آ گیا۔ جب ستارہ علی کے دروازے پہ آیا تو جب نعمت ملتی ہے تو بندے کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ۔ بی بی نے فرمایا الحمدللہ، 33 دفعہ بی بی نے پڑھا الحمدللہ، ستارہ علی کے در پہ رہا، 33 مرتبہ ختم ہوا، ستارے نے پرواز کی، بی بی پڑھ رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توجہ فرمائے، میرا دل دکھے گا جو بندہ نہیں بولے گا، کہا سبحان اللہ۔ اب جب پیغمبر کی جانب سے اعلان ہو گیا کہ بھئی جس گھر میں ستارہ نازل ہوا وہ مجھ محمد کا داماد بنے گا، تو کائنات کے رسول نے فرمایا زہرا جو تیری تسبیح نماز پڑھ کے مصلی پہ بیٹھ کے 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ جو پڑھے گا، تو کائنات کے نبی نے فرمایا زہرا اگر غم ہوگا تو دور ہوگا، حزن ہوگا تو دور ہوگا، بیماری ہوگی تو شفا ملے گی، دعا قبول نہیں ہے تو دعا قبول ہو جائے گی۔ زہرا اگر نوکرانی نہیں ہے نا، یہ تسبیح پڑھ کے کام کریں گے نہ جسم میں تھکاوٹ ہے نہ دماغ میں تھکاوٹ ہے۔ ایک صلوات علیہ کریں بلند آواز سے محمد۔ بات میں سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ توجہ رکھیں، مشیت الہی یعنی حسین کی جو عزاداری ہے یہ معجزہ ہے۔ 1400 سال ہو گئے ہیں، آج بھی ذکر عزاداری ہو رہا ہے، ایسے لگتا ہے کہ ابھی ذکر عزاداری، ابھی عزاداری برپا ہوئی ہے۔ اور یقین جانا ابھی میں بھائی محمد علی سے کہہ رہا تھا کہ 2026 ابھی ختم نہیں ہوا، ہمارے لیے ہمارے سے مومنین نے 2027 کے وعدے لے لیے، اشتہار آ چکے ہیں، اشتہار آ رہے ہیں، لوگوں کی عشق ہے بھائی حسین کی عزاداری سے۔ اور خدا کی قسم ہے کہ بعد میں بتاؤں، آیت پڑھوں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، فرمایا ایک نیکی لے کے آؤ گے نا، اللہ ایک کے بدلے میں 10 عطا کرے گا، لیکن یہ وہ ثواب ہے جو اللہ کی راہ پہ دے گی، ایک کے بدلے میں 10، لیکن اگر آل محمد کے راستے میں دیا ہے، فرمایا وہ مثال دی ہے جیسے ایک گندم کا دانہ ڈالیں، اس سے 7 بالیاں نکلیں گی، ہر بالی میں سے 100 دانہ آئے گا، یعنی ایک کے بدلے میں 700۔ اللہ کی راہ میں ایک کے بدلے میں 10، حسین کی راہ میں ایک کے بدلے میں 700 عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ نہیں رکھ دے ماما، لے لو بس صحیح ہے، ابھی گزار بس صحیح۔ کمال ہے، آج یقین جانے گا، بڑے سے بڑا افسر، اعلیٰ سے اعلیٰ افسر، لیکن حسین کے دروازے کا گدا نظر آتا ہے، حسین کے دروازے کا نوکر نظر آتا ہے۔ یہ محبت ہے۔ میں چونکہ مولا کے دی ہوئی پروردگار عالم نے ہمیں یہ بہترین نوکری عطا فرمائی ہے، جب میں پوچھتا ہوں کہ جناب آپ کون ہیں
جو ہمارے جوتے سامنے سیدھے کر رہے ہوتے ہیں، جناب یہ فلاں سیکریٹری ہے، یہ جو فلاں MNA ہے، فلاں MP ہے، جناب یہ فلاں برگیڈیئر ہے۔ ہم حیران ہوتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں پتہ ہے سب چیزیں ہیں، لیکن حسین کی بارگاہ میں سارے نوکر نظر آتے ہیں، حسین کی بارگاہ میں سارے حسین کے چاہنے والے نظر آتے ہیں۔ خدا کی قسم ہے حسین کا عزادار خداوند متعال کو بہت پیارا ہے۔ میں دل چاہتا ہے کہ آج ساری مجلس جناب کو مشیت حسین پہ پڑھ کے چلا جاؤں، اس لیے کہ حسین نے اپنا سر جو ہے اپنے لیے نہیں کٹایا ہے۔ مجھے اجمیری صاحب کی ایک حدیث ربائی یاد آ رہی ہے کہ شاہ تو حسین، بادشاہ تو حسین، شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے، دین تو حسین، دی پناہ تو حسین، دی بھی حسین ہے، دی پناہ بھی حسین ہے۔ سردار دست یزید فرمایا سر تو دے دیا مگر ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہ دیا ہے۔ ایک جملہ ادا کرو بھئی، آغا رہبر معظم نے سر تو کٹایا ہے، سر جھکایا نہیں ہے۔ آج تشیع کا نام عالم ورلڈ میں پوری دنیا میں بلند ہے۔ واقعاً اگر حق کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں تو علی ولی اللہ پڑھنے والے ہیں، اگر یزیدیت کے خلاف ڈٹ کے لڑنے والے ہیں تو حسین کے چاہنے والے ہیں، حسینی دیوانے پروانے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہے ہم نے جو اپنا وقت دیا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، پیسہ دیا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ توجہ رکھیں گے، ہم نہیں تھے عزاداری تھی، توجہ رکھیں گے، ہم ہیں عزاداری ہو رہی ہے، بزرگوں ہم نہیں ہوں گے عزاداری ہوگی۔ اس کا مطلب ہے عزاداری ہماری وجہ سے نہیں ہے، ہم عزاداری کی وجہ سے ہیں۔ توجہ فرمانے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ بالکل کالے لباس پہنے، سیاہ لباس پہنے، توجہ فرمائیے، یہ مشیت حسین ہے۔ سیاہ لباس پہننا کوئی بدعت نہیں ہے۔ آج تو ماشاءاللہ میڈیا کے اوپر خاموشی چھا گئی ہے نا، لیکن بڑے بڑے فتوے آتے تھے بھی یہ کالا لباس پہننا بدعت ہے، کالا لباس پہننا جو ہے جناب یہ مشرکین کا لباس ہے، کافروں کا لباس ہے، جہنمیوں کا لباس ہے۔ لیکن حیرت ہو گئی ہے کہ جب ہم کعبہ کے قریب جاتے ہیں نا، کعبۃ اللہ کو ہم دیکھتے ہیں، ذہن میں بن کے جاتا ہے چلو کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے۔ اللہ کا پوری دنیا میں ایک ہی تو بڑا گھر ہے کعبہ، جس نے کالا لباس پہنا ہوا ہے۔ نہیں توجہ نہیں فرمائی، میں جملہ کہہ دیتا ہوں کیوں بھئی کالا لباس کیوں کہتے ہیں؟ اگر کوئی وکلاء بیٹھے ہیں، وکیل حضرات بیٹھے ہیں، اگر کوئی جج حضرات بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ آپ جب کورٹ میں جاتے ہیں وکالت پریکٹس کے لیے تو آپ کا لباس کیا ہے؟ کوئی بھی لباس ہے، وکیل کا کوٹ کالا ہے۔ احتجاج کیا جائے اسمبلی میں تو جناب یہاں پٹیاں باندھی جاتی ہیں، کبھی نیلی پیلی پٹیاں نہیں ہوتی، پٹیاں کالی ہیں، بھئی کالی پٹی احتجاج ہے۔ بھئی وکیلوں سے میں نے پوچھا بھائی یہ کوٹ کیوں ہے؟ کہا اس کی دلیل ہے کہ ہم ظالم کے خلاف ہیں، مظلوم کے ساتھ ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے بھائی، کالا لباس کالا کوٹ اس لیے پہنا ہوا ہے ہم ظالم کے خلاف ہیں، مظلوم کے ساتھ ہیں۔ ہم بھی 2.25 مہینے پوری زندگی کالا لباس پہن کے دنیا کو بتانا چاہتے ہیں یزید کے خلاف ہے، حسین کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا آپ ڈٹ کے عزاداری کیا کریں، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج پوری دنیا میں پتہ چلا ہے کہ اگر کسی کو للکار سکتا ہے تو وہ صرف حسین ہی للکار سکتا ہے، حسین کا چاہنے والا۔ دیکھیں پرانے زمانے میں کہتے تھے کہ حسین کیسے اکیلے مارے گئے، حسین اکیلا تھا۔ آج پتہ چلا ہے ایران کیسے اکیلا کھڑا ہوا ہے، لیکن اکیلا کھڑا ہوا نہیں ہے۔ توجہ نہیں فرمایا، اگر رہبر کا جنازہ ایران میں اتنا اجتماع اس بات کی بیان دلیل ہے کہ 70 ممالک کے وفود نے شرکت کی ہے، اس کا مطلب ہے آج دشمن کو پتہ چلا ہے طاقت، سپر پاور طاقت امریکہ نہیں ہے، سپر پاور طاقت یا تو لا الہ الا اللہ ہے، یا محمد رسول اللہ ہے، یا علی ولی اللہ ہے۔ ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد اللہ۔
میں تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ حسینیت کا تھوڑا سا تذکرہ میں جناب کے سامنے کرتا چلا جاؤں. مشیت خدا کیا ہے؟ خدا چاہتا تھا میرا نام بلند ہو، لیکن یزید چاہتا تھا کہ نہیں میں نام خدا کو مٹا دوں. میرے مولا نے فرمایا نہیں، حسین کا سر کر تو سکتا ہے مگر جھک نہیں سکتا ہے. اور اتنا خدا کی قسم ہے. اچھا میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ نبی جاتے جاتے کیا فرما گئے کہ میں 4 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں یا 3؟ تھوڑا سا بولیے گا. نبی کریم نے کیا کہا؟ 2 چیزیں سلامت رہیں. نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں 4 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں یا 3 چیزیں، نہیں. انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. تو بھی رہے یہاں پر میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. 2 چیزیں ثقلین یعنی وزنی ہیں، ترازو میں ڈالے تو دونوں کا وزن برابر نظر آئے گا. کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، ایک میری اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری اہل بیت ہے، میری عترت والی اہل بیت ہے. اگر مجھے اجازت دے تو میں حدیث کا ترجمہ مکمل کروں. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، فرمایا دونوں سے جڑے رہو گے نا تو نہ یہاں گمراہ ہوگے نہ وہاں گمراہ ہوگے. قرآن اور اہل بیت سے جڑے رہو گے تو نہ یہاں گمراہ ہوگے نہ وہاں گمراہ ہوگے. لن یفترق حتی یرد علی الحوض، یہ جدا نہیں ہوں گے. حوض کوثر پہ آ کے مجھ سے ملیں گے، قرآن بھی ملیں گے، اہل بیت بھی ملیں گے. اگر خالی قرآن کی رن لگائی اہل بیت نہیں ہے تو بیکار ہے، اور اگر خالی اہل بیت کو پکڑ لیا قرآن کو چھوڑ لیا تو بھی بیکار ہے. علی کے ساتھ کمبر جا رہا ہے. میرے مولانا نے دیکھا ایک بندہ قرآن پڑھ رہا تھا، قرآن گھبرا تو نہیں رہے. ایک بندہ قرآن پڑھ رہا تھا تو ساتھ والے نے کہا یا علی کتنی خوبصورت انداز میں قرآن پڑھ رہا ہے. علی نے فرمایا پڑھ تو رہا ہے مگر اسے فائدہ نہیں ملے گا. پڑھ تو رہا ہے مگر قرآن اسے فائدہ نہیں دے گا. یا علی وہ کیسے؟ سرکار نے فرمایا قرآن اس کے حلق سے نیچے اترے گا ہی نہیں. یا علی وہ کیسے؟ سرکار نے فرمایا قرآن پڑھ رہا ہے مگر میرا مخالف ہے. یہ تو نہیں فرمایا علی کا بہت رکھنے والا ہے. اس نے کہا یا علی آپ نے کیسے پہچان لیا؟ مولا نے فرمایا جاؤ سلام کرو. یہ قریب ہے، اس نے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا. کہنے لگے قرآن بڑی اچھے انداز خوبصورت آواز میں پڑھ رہے ہو. کہنے لگے میں نے بڑی محنت کی ہے. کہا کہ قرآن تو اچھا پڑھ رہے، یہ بتاؤ کہ علی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ علی کی ولایت کے قائل ہو؟ اس نے کہا میں علی ولی کو کچھ نہیں مانتا. واپس آگے میرے مولا نے فرمایا قرآن پڑھے لیکن وارثان قرآن کی محبت نہ ہو، نہ قرآن یہاں فائدہ دے گا نہ قرآن وہاں فائدہ دے گا. ایک سلوات بھیجیے بلند آواز سے. توجہ فرمائیے، حسینیت سے آپ نے جڑے رہنا ہے. میرے مولا حسین علیہ السلام کا ذکر عظیم عبادت ہے، عظیم عبادت ہے. توجہ فرمائیے گا، یعنی نجات کا باعث ہے ذکر حسین. اور خدا کی قسم ذکر حسین انسان کو بد کردار نہیں بناتا ہے. کہنا تو نہیں ہے، بد اعمال نہیں بناتا ہے. حسین کا چاہنے والا متقی بھی ہوگا، نماز بھی پڑھے گا، روزہ بھی رکھے گا، حج بھی کرے گا. گھبرا تو نہیں رہا. حسین کا چاہنے والا، حسین کا ماننے والا. خوبصورت انداز میں ایک میں اور جملہ آج پہلی مجلس سے میں دیتا چلا جاؤں. حسین کا عزادار اچھا لگے گا، لیکن اگر کوئی ٹک ٹاکر حسین کے ذکر کو بدنام کر رہا ہے اس کا تعلق حسین سے نہیں ہے. نہیں توجہ نہیں فرمایا بھائی. میں کوئی جملہ یاد کر رہا ہوں بھائی جان، یعنی اس اصلاح امت کا کہ یہ بھی ہمارا فریضہ ہے ہمارے خطبہ کا کہ ہم آپ کو پوائنٹ آؤٹ کریں. یعنی ایسی دیکھیں آپ کے ہمارے سب پردہ دار خواتین عزادار ہیں، جلوس میں بھی آتی ہیں، مجلس دعا میں بھی آتی ہیں، لیکن ہم نے ایسی چیزیں دیکھی ہیں کیونکہ ہم پاکستان بھر میں سفر کرتے ہیں. سارا سال وہ خواتین جو فحاشی پھیلاتی ہیں، ایام اذا آ گئے وہ علم کے ساتھ بھی آ گئی، زلجنا کے ساتھ بھی آ گئی، زری کے ساتھ بھی آ گئی. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اعلان کرتا چلا تمہارے پنجے مجلس آئے. نہیں تو مجھے نہیں فرمائے، تھوڑا سا ذہن فرمائے گا. یہ دیکھیں معاشرے کی اصلاح بھی ہماری ذمہ داری ہے. سلوات بھیجیں بلند آواز سے محمد. وہ با پردہ خواتین جو حسین کی چاہنے والی ہیں، حسین کی بہن کی کنیزیں ہیں، با پردہ بھی ہیں، عزادار بھی ہیں، ماتمدار بھی ہیں، نوخواں بھی ہیں، ان بیویوں کا خاتون جنت خود استقبال کرتی ہیں. لیکن ایسی خواتین جو پردے کا خیال نہیں رکھتی ہیں اور پھر اپنے آپ کو حسینی شمار کرتی ہیں، میں اعلان کر رہا ہوں آج پہلے خمسے میں، یعنی وہ خواتین کو جو ہمارے جلوس عزا کو بدنام کرتی ہیں، ہمارے زلجنا کو بدنام کرتی ہیں،
ہمارے علم پاک کو بدنام کرتی ہیں، ان کا تعلق ہر چیز سے تو ہو سکتا ہے مگر حسینیت کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک شلوہ بھیجیے محمد والے یہ معاشرے کی اصلاح ہماری ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری صرف علماء کرام کی نہیں ہے، آپ لوگوں کو بھی انفرادی ذمہ داری ہے۔ یعنی جو گھر کے سربراہان ہیں وہ اپنی بیٹیوں کے، بہوؤں کے، اپنے خانوادہ کے، اپنی بچیوں کے پردے کا خیال رکھیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، یعنی پردہ ہے تو عزاداری ہے، نمازی ہیں تو عزادار ہیں، عزادار ہیں تو نمازی ہے۔ جو نمازی ہے وہ مصلی پہ جو کھڑا ہوا ہے وہ باطن میں بھی کھڑا ہونا چاہیے، توجہ نہیں فرمائی، جو ماتم پہ کھڑا ہوا ہے اسے مصلی پہ بھی کھڑا ہونا چاہیے، دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں۔ علامہ نقل صاحب علیہ اللہ مقامہ سے پوچھا گیا تھا، کہا گیا تھا قبلہ لوگ پوچھتے ہیں نماز افضل ہے یا عزاداری، گھبرا تو نہیں رہے نماز افضل ہے یا عزاداری؟ تو قبلہ نے فرمایا نماز بھی افضل ہے، عزاداری بھی افضل ہے، دونوں لازم ملزوم ہیں، نماز بھی ضروری ہے، عزاداری بھی ضروری ہے۔ میرا دل دکھے گا جب بندہ سمجھ کے بھی نہیں بولے گا۔ قبلہ نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی لمبی نماز پڑھنا چاہتا ہے عزاداری سید الشہداء برپا کر لے، اور اگر کوئی مختصر عزاداری کرنا چاہتا ہے 2 رکعت نماز ادا کر لے، نماز بھی لازم ہے، عزاداری بھی لازم ہے۔ حسین کے چاہنے والے بنے، حسین کے حبدار بنے، یقین جانی جو بھی حسین سے ٹکرایا ہے، جو بھی حسینیت سے ٹکرا ہے، 5 ہو گئے۔ مجھے کوئی واقعہ نظر آ رہا ہے، ایک سلوات بھیجیں گے بلند آواز سے؟ آگا میں چاہ رہا ہوں کہ ایک واقعہ مومنین کی ضیافت میں مانے کرتا چلا جاؤں کہ یزید گالی بن گیا ہے، گالی۔ توجہ رکھیں، دیکھیں یہ تو ایک شیعہ سنی کا مشترکہ دشمن ہے نا یزید، کیونکہ حسین نواز رسول ہے۔ توجہ نہیں فرمائی، نبی نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، اور فرمایا کہ جو میرے حسین سے محبت رکھے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ یہ توجہ نہیں فرمائی، جدو فی الجنہ جس کا دادا جنتی، جدو فی الجنہ جس کا نانا جنتی، جدو فی الجنہ جس کی دادی جنتی، جدو فی الجنہ جس کی نانی جنتی، ابو ہو فی الجنہ جس کا بابا جنتی، توجہ فرمائیے، اختو فی الجنہ جس کی بہن جنتی، فرمایا کہ ام ہو فی الجنہ جس کی ماں جنتی۔ لیکن خدا گواہ نبی نے حسین کے چاہنے والوں کو بھی پیچھے نہیں چھوڑا، دیکھیں فرماتے ہیں محب ہو فی الجنہ، حسین کا چاہنے والا بھی جنتی ہے، وہ محب و محبی فی الجنہ، حسین کے چاہنے والے کا چاہنے والا بھی جنتی ہے۔ آج بھی کچھ لوگ بیٹھ کے چینل پہ، میڈیا پہ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھی یزید کو برا بھلا نہ کہا کرو، اس لیے ہو سکتا ہے کہ اللہ یزید کو معاف کر دے۔ توجہ رکھیں گے، جب یزید اپنی زندگی میں مغفرت کی دعا نہ کرا سکا، تو جو پھر آخری جملہ اس کے بعد ذکر مصائب ہے، کل اسی کو تھوڑا سا لے کے آگے چلیں گے۔ اپنے دور میں اس نے، ہو سکتا ہے میں نے کبھی یہ واقعہ آگا پڑھا ہو، اپنے دور میں اس نے میٹھے پانی کا کنواں تیار کرایا، اور اس نے اپنے سپاہی کو ڈیوٹی لگائی کہ جو بندہ پانی پیے اس سے کہیں کہ پہلے یزید کے لیے مغفرت کی دعا کریں، بعد میں پانی پیے، لیکن لعنت اس کے۔ لیکن جب شام میں یزید نے رپورٹ طلب کی سپاہیوں سے کہ کتنی دعائیں جمع ہوئی، انہوں نے کہا کچھ دعائیں جمع نہیں۔ کیوں؟ اس نے کہا کہ پہلے لوگ آتے ہیں کہ پہلے ہمیں پانی پینے دیں، بعد میں کریں گے مغفرت کی دعا۔ اے یزید پہلے پانی پیتے ہیں، بعد میں تیرے لیے دعا کرتے ہیں۔ ان کی زبان پہ جاری ہو جاتا ہے یزید پہ لعنت، یزید پہ لعنت، یزید پہ لعنت۔ دو دن نہیں فرمائی، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن، میں بس تمام کر رہا ہوں آپ کی زحمت کو۔ یہ 3-4 دن تک رپورٹ جمع ہوتی رہی۔ آخر میں اس نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے، پانی میں انتظام میں کروں، مغفرت کی دعا میرے لیے جمع نہ ہو۔ اس کا ایک سپاہی بیٹھا ہوا تھا بڑا تجربے کار، اس نے کہا ایسا کریں کہ آپ خود چلیں، کسی کنویں کے کنارے پانی پئیں، خود اپنے لیے دعا کر کے دکھائیں
کہ آپ کیسے دعا کرتے ہیں؟ خدا کی قسم ہے ہر حسینی پروانہ دیوانہ بولے گا یہ خود چل کے آیا ہے، اس کو پہلے پانی کا جام دیا گیا، اس نے پانی پیا، اپنی زبان پہ اس نے اپنی لیے دعا کی ہے، یزید کی اپنی زبان پہ جاری ہو گیا یزید پہ لعنت، یزید پہ لعنت، یزید پہ لعنت۔ آج بھی حسینیت کے چاہنے والے زندہ ہیں، خدا گواہ حسین کی بہنوں کو بہت رلایا گیا ہے، خدا کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ 5 مجالس ہیں، میں چاہتا ہوں کہ حسین کی شہادت کے بعد سے لے کے میں مسائل کو چلوں۔ عزیزانو دعا مانگا کرو، ایسی کوئی نہ اجڑے جیسے بطول کا گھرانہ ہوا ہے، خدا کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایسے کوئی نہ اجڑے جیسے زینب و ام کلثوم اجڑی ہے، خدا کی قسم جب میرے مولا حسین عصر عاشور کربلا میں مارے گئے، عزیزان بیٹھے ہیں، سر اٹھانا ذرا دیکھنا میری جانب، شمر کے ایک ہاتھ میں حسین کا سر ہے، دوسرے ہاتھ میں زینب کی چادر ہے۔ عزیزان یہ چلتا ہوا وہاں آیا جہاں دریا کے کنارے ام البنین کا چاند عباس ہو رہا تھا، خدا کو جزائے خیر۔ اس نے تنزن کہا عباس یہ دیکھو ھذا راس الحسین ھذا حجاب زینب، یہ حسین کا سر ہے، یہ زینب کی چادر ہے۔ عزیزانو خدا گواہ یہ جملہ سننا تھا، میں نے گناہگار آنکھوں سے پڑھا ہے، مولا عباس کی لاش دریا سے کئی گز بلند ہو گئی ہے، کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی زہرا کلال اگر مجھے اجازت دیتے آج زینب کی چادر خدا اتاری جاتی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے میں روایت پڑھا کرتا تھا کہ جناب زینب عالیہ کے گھر سے میرے مولا علی گزر رہے تھے، بعد نکلے تھے، یحییٰ ماذا نے کہا تھا یا علی میں نے کافی دن ہو گئے، یا علی یہ آپ کی بڑی بیٹی زینب کہاں رہتی ہے؟ میرے مولا نے فرمایا تیرے پڑوس میں تو رہتی ہے۔ کہ مولا آج تک میں نے زینب کے بولنے کی آواز نہیں سنی۔ علی رو کے فرماتے ہیں کیسے سن سکتا تھا، یا بنت البطول، وہ تو بطول کی بیٹی ہے۔ او عزیزارو محمود آباد گردنما کی رونے والوں، میں کہتا ہوں جس کے بولنے کی آواز 10 سال تک ہمسائے نہ سن سکے، اللہ جانے اس بی بی نے شام غریبہ میں پہرا کیسے دیا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، شرما کے نہیں رویا کریں، شرما کے نہیں رویا کریں۔ دیکھیے گا میری جانب عزیزارو خدا گواہ ہے، میرے مولا فرماتے ہیں کہ آپ لوگ کب روتے ہیں؟ جب چاند نظر آ جائے نا محرم کا، آپ چاند دیکھ کے روتے ہیں، لیکن آل محمد فرماتے ہیں کہ مدینے کے لوگ میرے چھٹے امام کے دور میں چاند دیکھ کے نہیں روتے تھے، چھٹے امام کے گھر سے رونے کی آواز بلند ہوتی تھی۔ فرمایا جب رونے کی آوازیں آتی سمجھ جاتی زہرا زادیوں کے اجڑنے کے دن آ گئے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں کہتا ہوں دعا مانگا کرو کسی شریف کے گھر کو آگ نہ لگے۔ عزیزارو آج میں شام غریبہ کا ایک مسئلہ پڑھنا چاہتا ہوں، بہت پھیلا کر کے بیٹھنا، دعا مانگو ایسے کوئی نہ اجڑے جیسے زہرا زادیاں ملی ہیں، کسی شریف کے گھر کو آگ نہ لگے۔ عزیزارو اگر خدا نہ خواستہ آگ لگ جائے، گھر میں پانی موجود ہو، عزیزارو اگر پانی موجود ہو، دعا مانگا کرو کوئی آگ بجھانے والا بھی موجود ہو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں شام غریبہ جب زینب کے خیام کو آگ لگی ہے، مجھے بتائیں کیا کوئی پانی خیام میں موجود تھا؟ عزیزارو مجھے بتائیں کیا کوئی آگ بجھانے والا موجود تھا؟ اجرکم اللہ، دیکھنے میری جانب جب شام غریبہ آئی نا، مولا فرماتے شام غریبہ میں ان ظالموں نے زہرا زادیوں کے خیام کو ایسے آگ لگائی جیسے شکاری جنگل کو آگ لگاتا ہے۔ بہت پھیلا لینا یار، بہت پھیلا لینا، خدا گواہ ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ رویا کرو ہمارے مسائل میں، ایسے آگ لگی جیسے شکاری جنگل کو آگ لگاتا ہے۔ آل محمد کے بچے کیسے جدا ہوئے؟ فرماتے جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے نا، تسبیح کے دانے جدا جدا ہوتے ہیں، ایسے آل محمد کے بچے جدا جدا ہو گئے، کوئی مشرق، کوئی مغرب، کوئی شمال، کوئی جنوب۔ دیکھیں گے میرے جانے جب بی بی نے بچوں کو جمع کیا ہے نا، تو جناب زینب فرماتی ام کلثوم میرے قریب اجڑ گئے ہیں، مجھے میری سکینہ نظر نہیں آ رہی ہے۔
اجرکم اللہ گوٹ دلاو یا خدا گواہ ہے مجھے میری سکینہ نظر نہیں آ رہی ہے. آپ کے مذہب میں ماتم گئے جب کہا نا کہ سکینہ نظر نہیں آ رہی ہے. تینوں بیٹیاں علی کی مقتل کی جانب دوڑی ہیں, رو کے کہہ رہی ہیں سکینہ جواب دے تمہیں پھوپیاں ڈھونڈ رہی ہیں. اگر جملہ سننا تھا سنیں گی جملہ. حسین کے کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی زینب اونچا نہ بول سکینہ میرے سینے پہ سو گئی ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ شرما کے نہیں رونا. فرمایا سکینہ میرے سینے پہ سو گئی ہے, سکینہ میرے زخم صاف کرنے آئی تھی. اجرکم اللہ. رونے والوں اہل بیت کے بچوں کو جناب زینب عالیہ نے اکٹھا کیا ہے, اکٹھا کیا. بچے ڈرے ہوئے ہیں, ہر طرف سے خیام کو آگ لگی ہوئی تھی. میں بڑی جلدی کر کے ایک جملہ میں پڑھ دوں. بھائی جان حمید بن مسلم راوی ہے, وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک بی بی ہے جس کے سر پہ چادر نہیں ہے, چاروں طرف خیام کو آگ لگی ہوئی ہے, ایک خیمہ ہے جس کو آگ نے لپیٹا ہوا ہے. یہ بی بی بار بار خیمے کے قریب جاتی ہے, پھر ہٹ جاتی ہیں, پھر جاتی ہیں, پھر ہٹ جاتی ہیں. کہتے ہیں میں نے کہا بی بی تیری کوئی قیمتی چیز خیمے میں اندر رہ گئی ہے. رو کے فرمایا حمید میرے قریب نہ آنا, میں بطول کی بیٹی ہوں. خیمے کے اندر میرا بیمار سجاد سویا ہوا ہے. اجرکم اللہ. شرما کے نہیں رونا, شرما کے نہیں رونا, وہ پھیلا کر کے رونا. اے سجاد خیمے کے اندر سویا ہوا ہے. یہ کہتا میں دور کھڑا ہو گیا, اے سادات و غیر سادات دیکھنے نہیں جانے. میں نے آل محمد کے دروازے سے مسائل کی خیرات مانگی ہوئی ہے. یہ کہتا تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا اسی بیمار بھتیجے کو کمر پہ اٹھائے جا رہی ہیں اور ایک جملہ کہہ رہی ہیں حسین تو نے اکبر کا لاشا اٹھایا تھا, آ دیکھ زینب تیرے سجاد کو اٹھا کے جا رہی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. شرما کے نہیں رونا یار, شرما کے نہیں رونا, خدا گواہ ہے. حمید کہتے میں نے دیکھا ایک 4 سالہ بچی مجھے نظر آئی جس کے دامن کو آگ لگی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں میں قریب گیا, میں نے کہا بچی میں آگ تیرے بجھا دوں. وہ کہ فرمایا میرے قریب نہ آنا, میں چھوٹی بطول ہوں, میں بابا کے سینے کا طویل سکینہ ہوں. دیکھنا میری جان ہے, جب بچے نہیں سو رہے تھے نا تو جناب زینب عالیہ نے فرمایا اے اما فضا مجھے اجازت ہے میں پہرا دوں. سننے کی جملہ پہرے کے لفظ آئے نا کہ میں پہرا دوں. رو کے فرمائے کیوں؟ فرمائے اما عرب کا دستور ہے جب شام میں جنگ بندی ہوتی تھی نا تو فوج کا جرنیل پہرا دیتا تھا, پہرا دے کے جملہ کہتا تھا الحافظ والحفیظ. تو جناب فیضا نے فرمایا زینب یہ جتنے بچے ڈرے ہوئے ہیں کیا تیرے پہرے کے عادی تو نہیں ہے؟ یہ تو عباس کو پہرے کے عادی ہے. گھبرانا نہیں, شرمانا نہیں ہے, گود پھیلا کر کے بیٹھنا, یہ تو عباس کے پہرے کے عادی ہیں. جناب زینب نے رو کے فرمایا اما تو نے اپنی بیٹی کو اونچا بولتا ہوا نہیں دیکھا. اما میرا لہجہ, باب علی کا لہجہ, بھائی عباس کا لہجہ آپس میں ملتا جلتا ہے. عزیزدارو جناب زینب عالیہ نے سڑی ہوئی ایک لکڑی کی چوب اٹھائی, رونے والا پہرا دینا شروع کیا ہے. رو کر کے فرماتی ہے الحافظ والحفیظ, سو جاؤ میرا لال تمہارے سرانے والا دریا کے کنارے بازو کٹا کے سو گئے. عزیزدارو خدا گواہ ہے, دیکھ لے میری جانب تیسرا چکر بی بی میں کاٹا ہے. جناب فضا رو کے فرماتے زینب سامنے دے کوئی گھوڑے سوار آ رہا ہے. عزیزدارو جب گھوڑے سوار کا نام آیا سیدہ رو کے فرماتی اما فضا میں پہرے میں مصروف ہوں, آپ گھوڑے سوار کرو کے. عزیزدارو فضا چلیے, دیکھنا میری جانب آ کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ رکھا, رو کر کے فرماتی سوار رک جا مجھے پہچان میں زینب کی کنیز ہوں. عزیزدارو گھوڑے سوار نہیں رکا ہے, کافی دیر روکنے کے بعد فضا واپس پلٹی, رو کر کے فرمایا بی بی میں نے روکا تو بہت ہے مگر گھوڑے سوار نہیں رکتا ہے. عزیزدار علی کی شیر دل بیٹی خود چلی ہے, دیکھنا میری جانب آ کے ایک ہاتھ گھوڑے کی لگام میں ڈالا, دوسرے ہاتھ سے آنکھوں کے سامنے پردہ بنایا, رو کر کے فرماتی ہے سمار روک جا مجھے پہچان میں حسن کی بہن ہوں. شرماؤ نہیں, شرماؤ نہیں, گود پھیلاؤ. عزیزدار رو کے فرماتے بیویوں دوبارہ بتاؤ تیرے بھائی کا نام کیا ہے؟ رو کے فرماتے زمان
روک دیا مجھے پہچان میں حسین کی بہن ہوں۔ عزادار شرما ہو نہیں گریا بلند کرے رو کر کے فرماتے بیویوں اور بھائی کا نام کیا ہے؟ سن لیں گے جملہ پنجاب میں سی جملے پہ مجلسے ختم ہو جاتی ہے۔ رو کر کے فرماتی ہے سمار مجھے پہچان میں عباس کی بہن ہوں۔ عزادار جب عباس کا لوا ہے سینے پہ ہاتھ مارے رو کر علی فرماتے بیویوں اتنا بچاؤ تیرے بابا کا نام کیا ہے؟ اور رونے والے جب بابا کا لوا ہے رو کر فرماتی ہے سمار روک دیا مجھے پہچان میں نجف والی علی کی بیٹی۔ عزادار علی کا لوا ہے علی کی پیشانی کوٹ پہ آ لگی ہے رو کر کے فرماتے زینب مجھے پہچان میں تیرا بابا علی ہوں۔ شرماؤ نہیں گوڑ پھیلا۔ جب پتا چلا بابا ملنے کے لیے آیا ہوا رونے والے بی بی دوڑی ہے رو کر کے فرماتی ہے بیویوں اگر کسی کے پاس چادر ہو تو دو مجھے بابا ملنے آیا ہے، اگر کسی کے پاس برقع ہو تو دو مجھے بابا ملنے آیا ہے۔ عزادارو کسی کے پاس چادر نہیں ہے، کسی کے پاس برقع نہیں ہے، سارے چھوٹے بچے آگے بڑھے ہیں، کسی کی آواز آتی ہے مولا علی نوکر کا سلام، کسی کی آواز آتی ہے بابا علی بیٹی کا سلام۔ اور چھوٹی اولاد والوں شاہ رخ خان ایک 4 سالہ بچی ہے جس کے دونوں ہاتھ کانوں پہ رکھے ہوئے ہیں رو کر کے فرماتی اکبر کا دادا سکینہ کا سلام۔ شرمونی کربلا پر ہو یار رو کر کے فرماتی اصغر کا دادا سکینہ کا سلام۔ او بھائی جان جب کہا میں اکبر کا دادا اصغر کا دادا علی رو کر فرماتے سکینہ اتنا بتا میں تیرا کچھ نہیں لگتا رو کے فرماتے دادا آج پتہ چلا ہے اپنی بیٹی اپنی ہوتی ہے، وہ دادا تیری بیٹی نے آواز گریا بلند کی تو نے نجف چھوڑ دیا ہے۔ دادا کہاں گئے تھے جب میرا بابا ذبح ہو رہا تھا؟ رو کر کہہ رہی تھی واہ غربتا، رو کر کہہ رہی تھی واہ محمد۔ اجرکم اللہ خدا جزائے خیر عطا فرمائے۔ عزاداروں مجھے اجازت دو اگر کہتے ہو تو ایک جملہ میں پنجابی کا پڑھتا چلا جاؤں۔ عزاداروں خدا گواہ ہے جب میرے مولا علی جناب سکینہ کے ساتھ آئے رو کر فرماتے دادا میں تجھے اپنا اجڑا ہوا باغ دکھاؤ، رو کے فرماتے دادا سامنے دیکھ میرے بابا کی لاش ہے، دادا سامنے دیکھ میرے اکبر کی لاش ہے۔ علی فرماتے سکینہ میرے بتا شام غریبہ میں کیسے گزری ہے؟ رو کے فرماتے دادا علی اکبر دی جاگیر سے دادا او میں کچھ میرے تماچے مارے او میں پیو دلاس کو ہاتھ لایا ہے مجھے نیلے تھے۔ گوٹ پھیلا لو خدا گواہ خدا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک جملہ اور سن لے جناب علی اپنی بیٹی زینب کے پاس آئے رو کر کے فرماتے زینب اتنا بچاؤ کربلا میں کیسے گزری ہے؟ رو کے فرماتے بابا عباس دا قاتل میرے خیمے وچ وہ بہت دیر کھڑا تاری ہے اور آنکھیں ٹم گئی سامنے۔ میرے مالک آل محمد کی عزت اور عظمت کا واسطہ اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اراکین خمسہ کے رزق میں مال میں برکت عطا فرما، پروردگار ان کی سعی و محنت اپنی بارگاہ میں عبادت میں شامل فرما۔ جتنے مومنین نوجوانان ذکر اعظام میں مجلس اعظام میں شریک ہیں انہیں قدم قدم پہ نیکیوں سے سرفراز فرما۔ میرے اللہ جتنے آنکھیں اشک بار ہیں ان کے گناہان کبیر و صغیر معاف فرما۔ میرے اللہ ہمیں حسین کے چاہنے والوں میں حسین کے عزتداروں میں شمار فرما۔ ملت تشیع کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اسرائیل امریکہ کو نیست و نابود فرما۔ میرے اللہ ہم مسلمانوں کو شیعہ سنی اتحاد نصیب فرما، پرچم ایک پرچم کے سائے تلے جمع ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل هذه الدعاء بحق محمد و آلہ الاطہار۔